السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کا ہے، جو کہ ریسنٹلی آپ کو بتایا ان کے حوالے سے ایک ایشو ہائی لائٹڈ ہے علی بھائی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے وہ آپ کو بتایا حدیث ثقلین کے حوالے سے جو اعتراض چل رہا ہے کہ صحیح اور ضعیف میں، تو میں اس ٹاپک پہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن اس سے ہٹ کر ایک ٹاپک جو انہوں نے اسی کے ساتھ ہی چھیڑ دیا ہے کہ انجینئر صاحب کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی جو توحید ہے وہ شیطانی توحید ہے، رحمانی توحید نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے اہل بیت کے دفاع میں یا صحابہ کے دفاع میں، اس کی آڑ میں آ کے آپ شرک کو کم از کم درست اور غلط ثابت نہ کریں کہ جو شرک ہے اس کو شرک ہی رہنے دیں۔ مطلب آپ شرک کے لیے رستے ہموار کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شرک جو ہے عظیم گناہ ہے، ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ شرک ہے تو وہ شرک تو کبھی بھی نہیں کرواتا۔ تو سب کچھ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی آپ خود مفتی صاحب خود ایمانداری سے آپ بتائیں کہ کیا آپ کے خود اپنے مسلک میں بریلوی، کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ کیا خود بریلوی مسلک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ سجدہ تعظیم کی نیت سے کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے، اور جو سجدہ اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ شرک ہے؟ تو یہ نہیں کہا جاتا، یا جو عبادت کی نیت سے کرتا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں جی کہ حرام ہے؟ تو اس کی عظمت والی بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ جو سجدہ تعظیمی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور جو سجدہ عبادت ہے وہ شرک ہے۔ اور پہلی بات ہے کہ جو حرام ہے آپ اس کو بھی مطلب آپ لوگوں کے لیے ایک رستہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بے شک جو ہے کہ دربار پہ جا کے جھکیں۔ اس سے درباروں کا پہلی تو بات ہے، درباروں کا ثابت ہونا کدھر سے ہے کہ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا کرنے سے، ان کے اوپر جو ہے مجابر بن کے بیٹھنے سے اور عمارت بنانے سے۔ پہلی تو بات ہے مزار بنانا ہی غلط ہے، تو اس کے اوپر جانا یا اس پہ جا کے جھکنا یا عبادت کرنا، دعا کرنا۔ تو دوسری جو بات کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کے اوپر تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے نا، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مطلب آپ حدیث ثقلین کی آڑ میں آ کے توحید کے حوالے سے ادھر آپ اٹیک کر رہے ہیں کہ اپنی بریلویت کو تو کم از کم جسٹیفائی نہ کریں کہ جو شرکیہ عقائد ہیں وہ تو شرکیہ رہیں گے۔ مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ تو باقاعدہ قرآن کی نص سے ہی اس کا قطعی ثبوت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں جو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بلا بتاؤ تو تمہاری جو مصیبت ہے اور پریشانی ہے اس کو دور کون کر سکتا ہے؟ تو وہ تو صرف اللہ ہے۔ خود آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں، میں یہ ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ تو مفتی صاحب خود اللہ کا خوف کریں، مطلب آپ نے مرنا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان نہیں دینی۔ باقی اس کے حوالے سے جو مفتی صاحب کی آڈیو ہے وہ بھی میں کچھ پلے کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو علی بھائی نے اس کے اوپر جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے ماچیمہ بھائی نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ سب دیکھ لیں، میں انشاءاللہ اس کا بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ باقی یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ خود خدا کا خوف کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ تو چلتے ہیں آپ ویڈیوز کی طرف۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی و عباسی ہے۔ اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید کو قرار دیتے ہیں کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی، کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکتی۔ تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی علی بھائی کو 36 نمبر سوال ہے، مرزا علاؤدین بھائی کا کسی شخص کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں کافر مرزائی کہتا ہو؟ جی پڑھیں، انہی کے لیے قنوت نازلہ ہے، مولا علی نے نہیں پڑھی ہے، بالکل سنت ہے، پڑھیں ان کے اوپر قنوت نازلہ۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، لیکن میں تھوڑا ہلکا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے، ہدایت نہ ملے تو اللہ نے تباہ و برباد کرے۔ اگلے دن میں نے ایک مفتی کے بارے میں جس نے مجھے گستاخ رسول کہا اور بغیر کسی دلیل کے لوگوں کی گالیاں میری طرف منسوخ کی، تو میں نے اس کے لیے بات کی تو لوگوں کو برا لگا، انجینئر صاحب سخت ہو گیا۔ نا انجینئر صاحب سخت نہیں، مولا علی تو سخت نہیں، مولا علی نے نا لیا سی اللہم علیک بمعاویہ و شیعی۔ حالانکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو گستاخ رسول نہیں کہا تھا، صرف خلافت کا نظام توڑنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، تو نام لے کے قنوت نازلہ پڑی تھی۔ اور جو مجھے گستاخ رسول کہیں اور کوئی دلیل ہی نہ پیش کریں اور وہابیوں کی گالیاں مجھے نکالیں کہ یہ تعظیم رسول نہیں کرتا، تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی قنوت نازلہ پڑھوں نا تو مولا علی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں، مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے ان کو، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر۔ یہ میں نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ مولا علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی تھی نام لے کے،
تو میں نے اس مولوی کا نام نہ اس وقت لیا تھا نہ اب لے رہا ہوں، اور میں ہلکا ہوں مولا علی سے. میں یہ نہیں کہہ رہا تباہ و برباد کرے، میں کہہ رہا ہوں اسے توبہ کی توفیق ملے، اور اگر توبہ نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول کہہ کے مجھے گالی دی ہے. اور ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ایک فیم لینے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، سستی شہرت کے لیے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میری لائف کو ونریبل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. بے شرمی کی انتہا ہے. جبکہ تم لوگوں کا رابطہ میرے ساتھ ہے تو آؤ مجھ سے بات کرو، بجائے کہ میرے اوپر کلپ بنا کے تو مشہوری لیتے ہو اس طرح کہ مجھے گستاخ رسول کہتے ہو. اور دوسری طرف اتنے بزدل ہو تم لوگ کہ چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کے اوپر ایک جملہ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کے ایمان کا لیول ہے کہ ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو تمہارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں، اور جو تمہارے نبی کا مجاہد ہے اس کے اوپر بھونکتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. اور اب جو تم نے مجھے غلط کہنا ہے نا، پہلے مولا علی کو وہ ساری گالیاں نکالو پھر مجھے نکالنا. میں نے مولا علی سے کم ہلکی بات کی الحمدللہ. جی تو دیکھیے آپ نے ویڈیو، تو بس یہ میری گزارش تھی مفتی صاحب سے بھی کہ مفتی صاحب اگر آپ کا ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے علی بھائی کے ساتھ، آپ کو تو نہ تو کبھی علی بھائی نے اکیڈمی آنے سے منع کیا اور نہ ہی رابطہ کرنے سے منع کیا کہ آپ نہ آئیں، یا مطلب آپ کو جو بھی اعتراضات ہیں جو بھی مسائل ہیں وہ آپ ڈائریکٹ خود بھی ڈسکس کر سکتے ہیں علی بھائی کے ساتھ. تو بجائے جو ویڈیوز میں آ کے تو یہ کہنے کہ آپ شیطانی تو ہی بیان کرتے ہیں یا اس طرح کے الزامات لگانے کے، آپ ڈائریکٹ آ کے بات کر لیں. اور باقی اس کی ایکسپلینیشن تو آلریڈی میں دے چکا ہوں اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں بھی ہے. تو اس کے علاوہ میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے. اور باقی ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.